مکہ مکرمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس نے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر دیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبے کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ ناظرین، امام حسین نے سر تو کٹا دیا مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا کی سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم یزید کے بارے میں سنیں گے، وہ بدبخت انسان جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے ناحق قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پہ ہر زمانے میں مسلمان ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدنصیب انسان سن 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ یہ بہت ہی موٹا، بدصورت، جسم پر بہت زیادہ بال والا، گندی عادتوں والا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی بےہودگیاں ایسی تھی جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ اس نے محارم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، اس نے ان رشتہ داروں سے نکاح رائج کروا دیا تھا۔ اس نے سود اور اس طرح کے دوسرے کاموں کو پبلکلی عام کیا۔ اس نے مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے مدینہ شریف میں وہ بدتمیزی کا طوفان برپا کیا کہ اللہ پاک کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے ظلم و ستم مدینے والوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور معاذ اللہ ایسی بدتمیزیاں کی جس کا ذکر کرنا بھی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے کہنے پر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور مدینۃ الرسول میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد جب یزیدیوں کو سکون نہ ملا تب بھی تو پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس نے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر دیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبے کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت پہ اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبۃ اللہ کئی روز تک کور کے بغیر رہا اور